سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو جانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک معجزہ دیا تھا۔ معجزہ کیا ہے؟ آپ کی جو لاٹھی تھی، آپ کی جو لکڑی تھی، اس کو زمین پر ڈالتے تو سانپ بن جاتا، اژدھا بن جاتا، اور پھر اس کو ہاتھ میں لے لیتے تو واپس لکڑی بن جاتا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اس جلیل القدر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ معجزہ فرعون کے سامنے ڈالنے کا حکم نہیں دیا، جا کر کے بھرے دربار میں تم ڈال دو لکڑی اور یہ اژدھا بن جائے، نہیں۔ فرعون کے پاس جانے سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے ایک تجربے سے ان کو گزارنے کے لیے پہلے حکم دیا کہ تم اپنی لکڑی زمین پر ڈالو، جب کوئی تھا نہیں وہاں۔ جیسی ہی لکڑی زمین پر انہوں نے ڈالی وہ اژدھا بن گیا۔ اللہ نے فرمایا لا تخف خذھا ولا تخف، آپ پکڑ لو اے موسیٰ، ڈرو مت۔ اس لیے کہ پہلی مرتبہ جب بندہ کوئی نئی چیز دیکھتا ہے تو اچنبھے میں آ جاتا ہے، شوق ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسی ہی پہلی مرتبہ اس لکڑی کو ڈالتے ہیں زمین پر، آپ نے دیکھا اچانک اژدھا بن گیا، تو رب کا حکم ہوا ڈرو مت، پکڑو اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لیا تو پھر دیکھا لکڑی بن گئی۔ تو ایک ریہرسل تھا، نبی کو جب کسی کے سامنے، ظالم کے سامنے جانے سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالی تربیت دے رہا ہے، یعنی اس ریہرسل سے گزارا جا رہا ہے۔ پہلے آپ زمین پر خود ڈال کر کے دیکھو، پھر پکڑو۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے دین کا کام لینا چاہے تو اس کو ظالموں کے پاس جانے سے پہلے کچھ تربیتیں بھی عطا کرتا۔ صحابہ اکرام کی زندگی بھی، تابعین اور اولیاء کاملین کی زندگی بھی۔ تو علماء ربانیین اس بات کو سمجھیں کہ زندگی میں اگر کوئی مصیبت آ جائے، مسجد کے امام جیسے ابھی مولانا لوگ یہاں پر بھی امام ہیں، کوئی ٹرسٹی نکال دیا ہے، کیوں مولانا کیوں نکال دیا؟ کہا جمعہ میں بھیانک تقریر کر دیا تھا، دوسرے دن انہوں نے فائر کر دیا، کمیٹی والوں نے نکال دیا، مولانا جاؤ بوریا بستر لے کر۔ مولانا چھوٹے بچوں کو لے کر کے نکل پڑے۔ لیکن اس واقعے کے بعد مولانا کو اب ڈرنا نہیں چاہیے، انہیں سمجھ جانا چاہیے میری کس بات سے انہوں نے نکالا۔ اگر وہ حق بات پر تھے تو اس حق بات پر جمے رہے اور ڈٹے رہے۔ یہ جو آئی ہوئی مصیبت ہے، تمہیں اچانک نکال دیا گیا، اچانک تمہیں بے گھر ہونا پڑا، اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو لے کر جانا پڑا، اس کے بعد اب اتنی مضبوطی آ جانی چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ اب تم سے دین کا بہت بڑا کام لینے والا ہے۔ چھوٹی مصیبت تم نے دیکھی ہے، چھوٹی مصیبت دیکھی ہے، ہو سکتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اب ٹرسٹیوں کے سامنے نہیں، بہت بڑکوں کے سامنے بولنے کا تمہیں حکم عطا فرمائے گا۔ اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الجہاد کلمت حق عند السلطان الجائر، سب سے افضل جہاد کا نام سن کر کے لوگ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ میرے عزیزو یہ مقدس لفظ ہے، ایک پوتر لفظ ہے۔ دوسروں سے ڈر ڈر کر کے تم یہ چھپاتے رہو گے تو میرے نبی کی آدھی سیرت تمہیں چھپانی پڑ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک، کیا حضور نے جہاد نہیں کیا ہے؟ اگر لفظ جہاد پروپیگنڈا کی شکل اختیار کر چکا کفار و مشرکین کی طرف سے تو میں اس پر بھی ابھی آتا ہوں۔ آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں، اس کی اچھائیاں اور اس کی سچائیاں بتا کر کے رہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے سب سے افضل جہاد حق بات کہنا ظالم بادشاہ کے سامنے، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ علماء ربانیین کی صفات میں سے ہے کہ اگر وہ یہ منصب چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ بہت نیچ قوم کو تمہارے اوپر حاکم بنا دے گا۔ جب یہ منصب کوئی چھوڑ دے حق بیان کرنا، اسی لیے میں نے قرآن پاک کی آیت یہ تلاوت کی فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي، رب تعالیٰ فرماتا ہے ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔
ایک خوف خدا اپنے سینے میں بسا لو، اللہ ہر خوف تمہارے دل سے نکال دے گا، ہر خوف نکال دے گا۔ اور رب تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یہ آیت سنو، اللہ فرماتا ہے وہ شیطان ہے جو اپنے چیلوں کے ذریعے سے ڈر ڈالتا ہے تمہارے دلوں میں، خوف ڈالتا ہے دلوں کے اندر۔ کیسے ڈالتا ہے؟ اس کی تفسیر میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شیطان اپنے چیلوں کو جمع کرتا ہے، جتنے منافق ہیں، جتنے کفار ہیں، اس کے چیلے ہیں، اور ان کی طاقت بڑھا چڑھا کر کے بولنے والا ایک جماعت میں آ جاتا ہے۔ کوئی تمہارے اندر آئے گا، منافق کون ہے؟ دشمن تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ دیکھ کر کے۔ منافق نہیں سمجھ میں آتا، تمہاری جماعت میں بیٹھا ہوگا، ہو سکتا ہے داڑھی ٹوپی والا ہوگا لیکن بکا ہوا ہوگا اور اس کا دل کفر میں بھرا ہوا ہوگا، اسلام کی بغض اور عداوت اس کے دل کے اندر ہوگی لیکن دکھتا وہ مسلمان ہوگا۔ قرآن کی تفسیر میں فرمایا گیا ایسا شخص آئے گا اور تمہارے دلوں کے اندر ڈر ڈالے گا، خوف ڈالے گا۔ ارے ایسے معاملات ہیں، ان کی طاقت کتنی ہے پتہ ہے؟ انہوں نے کتنی طاقت جمع کی ہے پتہ ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں یہ بات آئی تھی۔ ایک شخص آیا تھا جماعت میں جو مکہ کے کفار و مشرکین کی طاقت بتا بتا کر کے صحابہ کو ڈرا رہا تھا۔ کہاں تم نکلے ہو بغیر چپل کے، کہاں تم نکلے ہو فاقہ کرتے ہوئے، ان کی طاقت دیکھتے ہو، ان کے پاس ہتھیار بھالے نیزے کتنے ہیں۔ اللہ نے اس کے رد میں یہ آیت اتاری، قرآن میں بیان فرمایا یہ شیطان کے چیلے ہیں جو ڈر سناتے ہیں، تم ان سے نہ ڈرو۔ اللہ فرماتا مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ ہر دور میں میرے عزیزوں، ہر زمانے میں مسلمان کی شان ہے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، دنیا کا خوف نہیں، ظالموں کا خوف نہیں۔ اور تبھی تمہاری زندگی میں تم جی سکو گے، ورنہ چاپلوس بن کر کے کتنے لوگ جی رہے ہیں، بہت ہیں جن کو چاٹو گیری کرنے کی عادت ہے، کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی، کبھی اس کا اٹھایا کبھی اس کا اٹھایا، اور بعد میں زندگی ایسی ہو جاتی ہے دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ادھر کا بھی نہیں رہا ادھر کا بھی نہیں رہا۔ ہاں مصطفیٰ کریم کے دامن سے وابستہ رہا، مصیبتوں سے ٹکراتا رہا، اگرچہ موت بھی آئے کروڑوں کندھے اس کے جنازے کے لیے بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اللہ دنیا میں یہ شان دیتا ہے۔ آپ ایمان والے ہو تو رسول اللہ کے دامن سے وابستہ رہو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کو چھوڑ کر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ آج لوگ بیٹھ کر کے میٹنگیں کر رہے ہیں، کچھ ایسے اتحاد کی باتیں، کچھ ایسے مصلحتوں کی باتیں، کچھ ایسی حکمتوں کی باتیں۔ آپ کو میں بتاؤں آج سے تقریباً 100 سال پہلے 1926 اور 27 کی بات کر رہا ہوں، ایک خطبہ میں نے پڑھا، حجت الاسلام، علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے، 1926 یا 1927 میں دیا ہوا ان کا ایک خطبہ ہے۔ حیرت ہوئی پڑھ کر کے اس پورے اس تقریر میں آپ نے جو بیان کیا، ایسے بیان کر رہے ہیں وہ کہ حالات بتا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں حالات اس طرح کے ہیں، لوگ فلاں جگہ پر تمہاری گتھم ہو کر کے ایک جتھے کے ساتھ ہو کر مار ڈالتے ہیں، تمہاری موب لنچنگ ہوتی ہے، فلاں ہوتے ہیں فلاں ہوتے ہیں، اتنے سارے حالات، خفیہ پلاننگ ہوتی ہے، مارنے کی دھمکیاں ہوتی ہیں، اسلام کو ختم کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، شان رسالت میں گستاخیاں ہوتی ہیں۔ یہ سارا خطبہ 1926 کا دیا ہوا میں پڑھ رہا تھا تو ایسا لگ رہا ہے یہ 2025 کی بات چل رہی ہے، آج کی بات چل رہی ہے۔ اس وقت کے حالات پر خطبہ دیا ہوا، آج کے حالات بھی سیم ہیں، تو سمجھ میں یہ آیا آج کے یہ حالات نئے نہیں، 100 سال پہلے بھی ایسے ہی تھے، 200 سال پہلے بھی ایسے ہی تھے، 400 سال پہلے بھی ایسے ہی تھے، ارے کربلا کے میدان میں بھی ایسے ہی تھے۔
بدر کے میدان میں بھی ایسے ہی تھے. حالات کبھی اس سے زیادہ خراب نہیں ہوئے اور نہ اس سے زیادہ اچھے ہوئے. حالات مومنین کے لیے اسی طرح کے چلتے رہے. ہاں لوگ آتے جاتے رہے, زمانے میں انسان بدلتے رہے. آج آپ کو جو ڈرا رہا ہوگا, جو خوف پھیلا رہا ہوگا, طاقت و قوت ایسی ہے جو میں اٹھا کر ڈال دیا جائے گا, خاک میں جائے. مجدد الف ثانی کو اکبر نے 8 سال ڈالا تھا. امام موسیٰ کاظم کو وقت کے خلیفہ نے 7 سال اندر رکھا تھا, ان کا جنازہ جیل سے نکلا ہے. امام محمد بن حسن عسکری, یہ اہل بیت کے وہ امام ہیں جن کا نام لے کر کے آج ہم کھاتے ہیں. اہل بیت رسول اللہ کی وہ آل ہیں. امام محمد بن حسن عسکری 20 سال جیل میں گزار کر کے آئے, بلکہ ایسی روایتیں ہیں کہ انہوں نے سورج تک نہیں دیکھا. جتنے سال جیل میں کاٹتے رہے, یہ وہ ساری تاریخ ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ نیا ہے؟ نیا کچھ نہیں ہے, سب دستور کے مطابق ویسا ہی چلا رہا ہے. اور آگے کا انتظار بھی مت کرو, حالات بہت اچھے ہو جائیں گے. ارے تمہیں گاڑی چلانا ہو تو ٹریفک میں ہی گاڑی چلا کر چلتے. ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, جوش جذبات جتنا بھی ہے تمہارا, اس کی لمٹ ہونی چاہیے, اس کا دائرہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ تم طاقتور ہو تو آتنک مچا دو, دوسروں کے اوپر دہشت پھیلاؤ, یہ بھی نہیں ہے. سب سے بہترین ایمان وہ ہے جب اللہ تمہیں طاقت دے تو کمزوروں کی عزت کرے, کمزوروں کی عزت کرے. کسی جگہ تم میجورٹی میں ہو تو سیکھ سکتے ہو, انتظار مت کرو روڈ خالی ہوگا گاڑی چلاؤں سیکھوں گا. جس طرح سے حالات ہیں انہی حالات میں ایمان کے ساتھ جی کر کے جانا ہوگا, اسلام پر عمل کر کے جانا ہوگا. تم انتظار کس کا کر رہے ہو؟ کوئی زمین سے نکل کر کے حالات اچانک بدل دے گا, آسمان سے ٹپک جائے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہیں کرتی. آپ جب اپنے آپ کو نہیں بدلو گے تو پھر یہ آس لگائے بیٹھے ہو. اس لیے میرے عزیزو, آیت کریمہ کو سمجھ کر کے چلو, خوف دل سے نکالو, ڈر دل سے نکالو, ایمان کے ساتھ جیو. لیکن ایک بات یاد رکھنا, میں ہمیں دوسروں کو پریشان کرنا یہ اسلام کی عادت نہیں ہے. جانتے ہو سلطان صلاح الدین ایوبی جس وقت بیت المقدس فتح کیے ہوئے تھے, عام اعلان کیا تھا, جبکہ جب یہودیوں نے بیت المقدس پر پہلے حملے کیے یا عیسائیوں نے حملے کیے, یہودیوں کی اور عیسائیوں کی لڑائیاں چلتی رہی ہیں, پورے فلسطین میں خون کی ندیاں بہا دی تھی. گھوڑے دوڑتے تھے تو گھوڑے کے ٹاپ خون سے بھر جاتے تھے. ہر وقت جنگوں میں بیت المقدس کی کبھی یہودیوں کے قبضے میں رہا, کبھی عیسائیوں کے قبضے میں. تاریخ ہے, آپ پڑھ کر کے دیکھنا. اور جب جس قوم کے پاس آیا, مغلوب قوم کو اس نے مار کر کے قتل کر کے, آپ کو پتا ہے ایک بادشاہ نے 12,000 بچوں کو قتل کر دیا. لیکن جس دن صلاح الدین ایوبی آئے, ظہر کی پہلی اذان ہوئی تھی, عام اعلان کیا تھا جو فلسطین میں یہودی اور عیسائی ہیں وہ خراج کے ساتھ رہنا چاہیں تو انہیں امان دیا جائے, اور جو جانا چاہیں, جو لے کر جانا چاہیں لے کر کے بھی جا سکتا ہے. یہ ہماری لکھی ہوئی تاریخ نہیں, انگریزوں نے تاریخ لکھی ہے, انگریزوں نے تاریخ لکھی ہے. پہلا جرنیل ہم نے دیکھا تھا اسلام کا جس نے مغلوب قوم کو کھلے دل سے معاف کر دیا تھا, جنہوں نے ان کے خلاف کئی سالوں تک جنگیں لڑیں. اس ہندوستان کی بات میں آپ کو بتاؤں, محمد بن قاسم 19 سال کا جوان آیا تھا اور پرچم اسلام لہرایا تھا. طاقت اور غلبہ جب اس کو حاصل ہوا تھا تو محمد بن قاسم نے یہاں کے موجود کسی ایک بھی شخص کو یا کسی بھی غریب کو ستایا ہو تو ہمیں تاریخ لا کر کے بتائیں. ایک پنڈت ہیں الہ آباد کے, انہوں نے تاریخ لکھی ہے, کہا محمد بن قاسم جیسا جرنیل ہندوستان میں ہم نے آیا ہوا دیکھا ہی نہیں, جس نے امن کا پیغام پھیلایا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو خالص اللہ کے لیے جیتے تھے اور لوگوں سے نہیں ڈرتے تھے, طاقت و قوت سے نہیں ڈرتے تھے. آپ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں, 2 چیزیں, ایک ڈر کسی سے نہ ہو. سرکار حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ سنایا کرتے تھے,
دو چیزوں پر زندگی پر عمل کرنا، کسی ظالم سے ڈرنا نہیں، کسی کمزور پہ ظلم کرنا نہیں، کسی بڑے سے ڈرنا نہیں، کبھی مت ڈرو، لیکن اپنے چھوٹے پر کبھی ظلم کرنا نہیں۔ یہ بات یاد رکھو، اگر تم نے اپنے سے کمتر پر ظلم کیا تو تم سے بڑا ظالم اللہ تمہارے سر پر بٹھائے گا۔ دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلو۔ ہم ڈرتے کسی سے نہیں ہیں، خوف نہیں رکھتے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہو کسی کمزور پر ہم ظلم نہیں کرتے۔ کبھی ہمارے معاشرے میں ایسا نہ ہو جیسے کتے آج جھنڈ میں آ کر کسی کو پکڑ کر موب لنچنگ کرتے ہیں اور پھر اس کو نعرے لگانے کے لیے کہتے ہیں ہمارے خدا کے نعرے لگاؤ، ہمارے دیوی دیوتاؤں کو پکارو۔ یہ دین اسلام کا ماحول نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ کہیں پر ہم نے تلوار اٹھا کر کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا ہے۔ یہ دونوں کا بیلنس رکھ کر کے ہمیں چلنا ہے۔ پہلی بات پر میں چلتا ہوں، دو چیزیں میں نے بتایا، کسی ظالم سے خوف کرنا نہیں، کسی کمزور پر ظلم کرنا نہیں۔ دو چیزیں، قرآن کی آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے ڈرو مت، مجھ سے ڈرو۔ ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ میں سوچتا ہوں کہ حالات ایسے آتے ہیں نا، خوف خدا کے بعد صرف تم بات کرو گے ابھی میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں اور رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ کہنے میں آسان ہے، ابھی جملے سب لوگ ہاتھ اٹھا کر کے کہیں گے، نعرے لگا کر کے کہیں گے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن تم یہ بات کہو گے اس کے فوراً بعد مصیبتیں ایسے آتی ہیں جیسے پہاڑ سے پانی اترتا ہے۔ اتنی تیز مصیبتیں آئیں گی تمہیں آزمانے کے لیے۔ باقی حلوہ پراٹھا کھا کر کے آرام کرنا ہے تو کچھ مت بولو، اس کی بھی ہاں اس کی بھی ہاں، زندگی ویسی جیتی رہو گے، گزارتے رہو۔ حق بات کہنا ہو تو مصیبتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا، صحابی نے آ کر کہا واللہ انی لاحبک یا رسول اللہ، قسم خدا کی ہے اللہ کے نبی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا انظر ماذا تقول، سوچ لے کیا بول رہا ہے۔ انہوں نے 3 بار یہی جملہ کہا، تب میرے آقا نے فرمایا اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو انتظار کر، مصیبتیں ایسے آئیں گی جیسے سیلاب آتا ہے۔ اے مومنین کی جماعت میں رہنے والوں، آپ کیا سمجھتے ہو ہمارے تقریر کرنے سے حالات بگڑ جاتے ہیں؟ ہمارے بیان کرنے سے حالات بگڑ جاتے ہیں؟ کچھ مسلمانوں میں یہ بھی باتیں ہیں، ارے وہ مفتی صاحب کو بلاؤ گے تو صاحب حالات بگڑ جائیں گے۔ حق بات کہنے پر حالات بگڑتے ہیں۔ بزدلوں کی جماعت میں رہنا چھوڑ دو۔ میں جس علاقے سے وابستہ ہوں، میں کرناٹک کا رہنے والا ہوں۔ کرناٹک کا پہلے نام میسور تھا، اور میسور کے ایک شیر کا نام سنا ہوگا، ٹیپو سلطان، اور انہوں نے ایک بہت پیارا نعرہ دیا تھا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔